الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدر سلطان مدینہ، وہ جس کے کفے پا کا پسینہ گل قدے فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ، درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، دینی بھائیوں، نیک ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس محبوب مدرسہ تعلیم القرآن کے اس جلسے دستار بندی اور اصلاح معاشرے میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. ماشاءاللہ جلسہ بڑا شاندار ہے. یہ سامنے لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ راستوں میں بھی بہت زیادہ ہیں. جتنے لوگ یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں اتنے لوگ ٹہل بھی رہے ہیں، اور وہ جب تھک جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی جلسے میں آ کے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال بڑا عظیم الشان جلسہ ہے. میں مدرسے کے ذمہ داروں کو اور کمیٹی کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے دور دراز سے علماء کرام کو زحمت، تشریف آوری کی زحمت دے کر آپ حضرات نے ملت پر احسان کیا. اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ 33 کے قریب بچے ہیں جو قرآن کریم کے حافظ ہوئے ہیں. یہ مدرسے کی بہترین کامیابی ہے. میں ایک مدرسے میں گیا تھا، 56 کا مدرسہ تھا، 4 بچے حافظ ہوئے تھے، صرف 4 بچے. محتمین صاحب اتنا خوش تھے کہ پھولے نہیں سما رہے تھے. کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. جب رپورٹ سنانے کا وقت ہوا تو مائک پر کھڑے ہو کر کہنے لگے 56 کی طرف اشارہ کر کے کہ ان 56 کو دیکھو، ان 56 نے 4 بادشاہ پیدا کیے. ان 56 نے 4 بادشاہ پیدا کیے ہیں. دوستوں میں سچ کہتا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ بادشاہ یہاں ہے، وہاں بادشاہ نہیں رہے گا. چند دن ہے، چند دن کے بعد نہیں رہے گا. لیکن ماشاءاللہ حافظ قرآن یہاں بھی اب اللہ کی رحمتوں سے سرفراز رہے گا، قبر میں بھی اللہ کی رحمتوں سے سرفراز رہے گا، اور میدان محشر میں تو اس کی بہار ہی بہار ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حافظ ہونے کو قبول فرمائے. اور یہ جلسہ میرا خیال ہے کہ رات کے کافی دیر تک چلے گا. مجھے چونکہ تقریر کر کے دیوبند جانا ہے، اچھا خاصا دور ہے، 4 گھنٹہ لگ جاتا ہے دیوبند. اس لیے میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اپنی حاضری درج کرا کر اور آپ کے مجمع میں اپنے کو شامل کرانے کی صحیح سعادت حاصل کر کے بہت جلد آپ حضرات سے رخصت ہوں گا. لیکن چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اصلاح معاشرہ
اور اسی طرح سے دینیات کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ہمارے ملت، ہمارے نوجوان جو ہے دین سے کافی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے بچے ایسے ہیں بڑے ہو گئے ہیں اور انگلش میڈیم اور بہت بڑی بڑی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، لیکن ان کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتے، التحیات نہیں پڑھ سکتے، درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ دوستو، ہم مسلمان، ہم علماء کسی تعلیم کے مخالف نہیں، آپ اپنے بچوں کو جتنی چاہیں تعلیم دیں، لیکن سب سے پہلے بچوں کو مسلمان بنائیں اور سب سے پہلے بچوں کو قرآن پڑھائیں، سب سے پہلے مکتب میں داخل کریں۔ یہ جو مکتب ہے یہ بچوں کی بہترین تربیت کرتا ہے، بچوں کو شاندار بنا دیتا ہے، اعلیٰ درجے کا مسلمان بنا دیتا ہے۔ اس میں کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل بتایا جاتا ہے، اللہ کی پہچان بتائی جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بتایا جاتا، خلفائے راشدین کی محبت بتائی جاتی ہے، عشرہ مبشرہ کا نام بتایا جاتا ہے، صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ دوستو، اگر بچہ مکتب میں پڑھ لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بچہ کہیں بھی جائے گا دین سے برگشتہ نہیں ہوگا۔ آج کل ہماری بچیاں اور بچے بھی، بچیاں زیادہ اور بچے کم ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ مکتب میں پڑھا ہوا ہے اور شروع میں ہی اس کے دل میں کلمہ طیبہ بٹھا دیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کتنا بھی ماحول خراب ہو جائے، کتنی بھی فضا مقدر ہو جائے، لیکن وہ بچہ انشاءاللہ اسلام سے پھرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے مکتب میں لاؤ۔ آج کل پورے ملک میں علماء دیوبند، جمعیت علماء والے مکاتب کی تحریک چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ مکتب ہمارے اصلاح معاشرہ کی جڑ ہے۔ مکتب میں پڑھا ہوا بچہ انشاءاللہ شرابی نہیں ہوگا، مکتب میں پڑھا ہوا بچہ انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگا، مکتب میں پڑھا ہوا بچہ انشاءاللہ سود خار نہیں ہوگا، اور وہ طرح طرح کی لعنتوں میں مبتلا نہیں ہوگا، حفاظت ہوگی اس کی۔ اس لیے علامہ اقبال کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے قصے کو اپنے شعر میں بیان کیا، کہتے ہیں وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل ابھی 12 سال کے ہیں اور باپ کے بڑھاپے میں بچ پیدا ہوئے ہیں اور انتہائی حسین و جمیل، حسن و جمال کی معراج پر ہیں، اور باپ کے ساتھ ساتھ باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو اللہ ایک آزمائش میں ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں میری محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں، یا بنی انی ارا فی المنام، اے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھو آج کل کے بیٹے ہوتے جن کی تربیت نہیں ہوتی وہ تو باپ ہی کو ذبح کر دیتے، باپ ہی کو ذبح کر دیتے۔ آج کل اخباروں میں آپ پڑھتے ہوں کہ بیٹے نے باپ کو مار ڈالا، اخباروں میں پڑھتے ہوں بیٹے نے ماں کو مار ڈالا، لیکن یہ سعادت مند بیٹا کہتا یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھ کو صابر پائیں گے، بالکل میں پریشان نہیں، میں لیٹ جاؤں گا۔ اور بیٹے نے باپ کو یہ بھی سکھا دیا چھری تیز کر لیجئے گا اور اپنی آپ آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری تیز کر کے لٹا کر اپنی آنکھ پر پٹی باندھی اور چھری بیٹے کے گردن پر پھیرنے والے تھے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، فلما اسلما وطلہ للجبین، جب دونوں اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹے کو باپ نے پیشانی کے بل گرا دیا، اور تو
نادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو کہا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور دوستو ابراہیم علیہ السلام اپنے حساب سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا فوراً جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو ہٹا دو اور ان کی جگہ پر میڈھا رکھ دو۔ چنانچہ ایک میڈھا جب آنکھ کھلی بیٹا کھڑا ہے اور میڈھا ذبح، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم تمہاری قربانی میں نے قبول کر لی۔ دیکھو بیٹا کتنا سعادت مند ہے۔ آج کل ہمارے بیٹے باپ کو گالی دیتے ہیں، باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، باپ کے سامنے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابا اگر یہاں بیٹھے ہیں تو بیٹا ادھر سے گزر جائے گا، کہیں مجھے دیکھ نہ لیں، کوئی کام نہ کر دیں۔ دوستو یہ ساری کی ساری بے تربیتی جو ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم نہیں دے دی۔